عالم دین سید انور شاہ صاحب آج بیان کریں گے، جو کہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا وادی نیوز نیٹ ورک سے۔ میں سجاد نقوی آپ کے سامنے ایک نشست میں یہ صرف 10 منٹ کے لیے ان سید انور صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا کہ ولی اللہ کا جو کنسیپٹ ہے آج کے دور میں اس پہ کچھ روشنی ڈالیں کہ ولی اللہ کیا ہوتے ہیں، ان کے در پہ ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، یا جا کے مانگنا چاہیے تو کس طرح سے مانگنا چاہیے۔ میرے 2-3 سوال ہیں، کس طرح سے مانگنا چاہیے، کیا ولی اللہ کے جو ہوتے ہیں یہ مدد کرتے ہیں، اور جس ولی کے در پہ ہم اب بیٹھے ہیں ان کا نام ہے سید سخی رنگیا امام بادشاہ، ان کے در پہ ہم آئے ہیں، مطلب ہمارے کئی یہ تو ہمارے پوروج سے یہ رسم چلی آئی ہے، ہماری نسل جو ہے یہاں سے ان کے نفس سے ہیں، ہم تو ان کو اپنا والد تو مانیں گے، اب اور کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن میں تھوڑا سا ٹائم جو ایک عالم دین جو معروف و مشہور ہیں ہمارے علاقے کے، جن کا پرشنس میں بھی انہوں نے کافی تعلیم حاصل کی ہے، اور لکھنؤ کے اندر بھی انہوں نے کافی محنت کی ہے، جس میں یہ اب جو ہے کہ لکھنؤ سے پاس کر کے آئے ہیں اور کافی اچھی بول چال بھی رکھتے ہیں، نوجوان طبقے میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے بھی مانے جاتے ہیں۔ تو میں سید انور شاہ صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مائک لیں اور یہ چھوٹی سی مختصر سی باتیں جو ہیں ہمیں بتا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو سوالات مجھ سے پوچھے گئے ہیں، جو معلومات مجھ سے معلوم کی جا رہی ہیں، انہیں قرآن و سنت اور تاریخ و سیرت کی روشنی میں بیان کرنے کی، پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے، حالات حاضرہ اس چیز کے متقاضی ہیں کہ ہم ہر ایک چیز کی حقیقت کے بارے میں معلومات حاصل کریں، ہم ہر ایک چیز کے بارے میں مفصل جانکاری رکھتے ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ارشاد ہے کہ اولیاء الہی جو ہیں انہیں کسی بھی طرح کا کوئی خوف، کوئی حزن، کوئی ملال، کوئی رنج، کوئی ڈر و خوف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم اللہ والے کہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نمائندے، اللہ کے خلیفہ بلا فصل، اللہ کے جانشین، اللہ تک رہنمائی کرنے والے، اللہ تک رسائی کرنے والے، اور اس کے بندوں کی ہدایت کے لیے جو آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک سلسلہ چلا، اور خلفاء کا جو سلسلہ چلا، اصحاب کا جو سلسلہ چلا، انہی میں سے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس زمین پر آ کر اللہ کے ولی ہونے کا، ولی کا معنی دوست کے ہیں، ولی کا معنی جانشین کے ہیں، ولی کا معنی نائب کے ہیں، حالانکہ عربی زبان میں ولی کے معنی 18 سے زیادہ الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ جانشین کے معنی میں بھی، دوست کے معنی میں بھی، خلیفہ کے معنی میں بھی، اور ایک خاص مقرب بندہ بارگاہ الہی کے معنی میں بھی اسے استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو کنسپٹ ولی کا آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پاک و پاکیزہ، ایک نیک سیرت، ایک صالح آدمی کی جو بچپنے سے لے کر تا حیات اور بعد از حیات، یعنی کہ اس کی زندگی، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کا چال چلن، اس کی رفتار و گفتار، اس کی نشست و برخاست جو ہوتی ہے بالکل ہولی اینڈ سولی، بالکل پاک و صاف ہوتی ہے، یعنی کہ گناہ کے بارے میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، یعنی کہ عصمت کا وہ قائل ہوتا ہے۔ عصمت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے وہ محفوظ رکھتا ہے۔ جس طرح باقی لوگ گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اس طرح یہ لوگ ان گناہوں سے، آلودگیوں سے، شرک سے، بدعت سے یہ لوگ پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک وسیلے کا سوال ہے تو میں اس میں یہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جو بالکل ہی نہایت مشہور و معروف مثال ہے کہ اللہ
ہمارے سامنے آ نہیں سکتا، وہ نور محض ہے. ہمارے اندر اتنی قوت نہیں کہ ہم ڈائریکٹ پروردگار سے کوئی رابطہ قائم کر سکیں، لہٰذا بیچ میں ایک وسیلے کا، ایک واسطے کا، ایک ذریعے کا ہونا ضروری قرار دیا جاتا ہے. اس لیے اللہ نے اپنے انبیاء کا سلسلہ بھیجا، اسی لیے اس نے انبیاء کے بعد ان کے نائب مقرر کیے، اور اس کے بعد جو ان کے نائب تھے انہوں نے اپنے نائب کو مقرر کیا، تاکہ اللہ کا پیغام تسلسل کے ساتھ مسلسل انسانیت کی ہدایت کے لیے قیامت کی صبح تک یہ وسیلہ برقرار رہے اور پیغام الہی جو وہ مسلسل چلتا رہے. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے اس علاقے میں یا ہمارے اس خطہ کشمیر میں سوالک اولیاء کرام ہیں جو ایک سے ایک بڑھ کر صاحبان معجزہ ہیں، صاحبان اعجاز ہیں، صاحبان کرامت ہیں. یہ ہماری بد نصیبی ہے، ہماری بدقسمتی سمجھ لیجئے دور حاضر میں کہ ہم نے ان لوگوں کو پہچانا نہیں، ہم نے ان کے مراتب کو جانا نہیں، ہم نے ان کی عظمت کو نہیں پہچانا. یہ وہ مقامات ہیں، یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر انسان آ کے روحانیت حاصل کرتا ہے، جہاں پر انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جسے ہم عام فہم زبان میں کہتے ہیں کہ جسے بھی سیلف انٹروسپیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، جسے بھی اپنے کردار سازی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جسے بھی اپنے اخلاق کو سنوارنا ہوتا ہے، جسے بھی گناہوں سے، آلودگیوں سے، برائیوں سے بچنا ہوتا ہے، وہ ان اولیاء کرام کے در دستک پہ آ کے اپنے سر نیاز کو خم کرتا ہے، انہیں وسیلہ بنا کر اپنے تمام حالات ماضی پر وہ گریہ وزاری کرتا ہے، اور انہیں وسیلہ بنا کر، کیوں یہ لوگ مقرب بارگاہ الہی ہیں، یہ لوگ مستجاب دعا ہیں، یعنی کہ ان کے وسیلے سے دوائیں قبول ہوتی ہیں، ان کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں ہمارے سوالات پیش کیے جاتے ہیں، اور جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں وہ ہمیں معاف کروانے میں، ان گناہوں سے ہمیں اجتناب کرنے میں، ان گناہوں سے پرہیز کرنے میں ہم ان لوگوں کو وسیلہ بنا کر، کیونکہ یہ مقرب بارگاہ الہی ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہم ان کے دربار پہ حاضری دیتے ہیں، ان کے لیے فاتحہ درود کرتے ہیں، اور ان کے دربار میں ہم اپنے نظر نیاز، اپنی عرضیاں، اپنے سوالات پیش کرتے ہیں کہ بار الہ تو ان کے صدقے میں، یہ تیرے خاص بندے ہیں، تیرے مقرب بارگاہ الہی ہیں، یہ بے گناہ ہیں، یہ معصوم عن الخطا ہیں، لہذا تو ان کے صدقے میں ہم گنہگاروں کو، بد کرداروں کو، ستم شاروں کو تو معاف فرما. تو اس لیے ہم کسی بھی دربار میں جاتے ہیں، اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم کسی ولی کے بارے میں، کسی بزرگ کے بارے میں، کسی صوفی کے بارے میں ہم اس کی بیک گراؤنڈ نہیں جانتے ہیں، کیونکہ آج ہر دروازے پہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں پیر صاحب ہے، آج ہر جگہ پہ لکھا ہوتا ہے، ٹکٹ ملتا ہے کہ یہ پیر صاحب ہیں، یہ جادو نکالتے ہیں، یہ جن کو بھگا دیتے ہیں، یہ اس طرح کا کالا منتر جانتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں. یہ سب فراڈ ہے، یہ سب فریب ہے. ان تمام چیزوں میں، ان جعلی پیروں کے اس دھندے میں نہ آئے. لیکن اگر کوئی ولی کامل ہے تو وہ خود بخود اس کی روحانیت بولتی ہے، اس کا کردار بتا دیتا ہے. کیونکہ آپ اگر کسی عطر والے کی دکان پہ آپ جائیں گے تو عطر کا جو فروش ہوگا، جو دکاندار ہوگا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ اتنا اچھا ہے، اس کی اتنی اچھی خوشبو نہیں. ایک فارسی کا مشہور مثل ہے کہ عطر آنس کے بے بوید نہ آن کے عطار بے گوید. عطر وہ ہے، خوشبو وہ ہے کہ جب آپ اس کی دکان میں جائیں تو وہ خود مہکے، نہ کہ جو اس کا بیچنے والا ہے، دکاندار ہے، وہ اس کی صفتیں کرے، اس کی کوالٹیز کو بیان کرے، اس کی تعریفیں کرے، کہا کہ یہ اتنا اچھا ہے، میں نے اتنے پیسے میں لایا. کہا نہیں، یہی وہ اولیاء کرام ہیں کہ جن کی کوالٹیاں، جن کے معجزات، جن کی کرامات خود ہمیں بتاتی ہیں کہ وہاں واقعاً یہ لوگ روحانی تھے، واقعاً اللہ والے جنہیں ہم کہتے ہیں. کیونکہ آج اللہ والے بھی بہت سارے ہیں، ہم اور آپ بھی اللہ والے ہیں، ہمارے جماعت والے بھی اللہ والے ہیں. اللہ نے مخلوق میں، کائنات کے اندر جو کچھ پیدا کی، یہ سب اللہ والا ہی ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کی زبان الگ ہے، اس کا لہجہ الگ ہے، اس کا کریکٹر الگ ہے، اس کا طریقہ کار الگ ہے، لیکن جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ سب اللہ والا ہے. تو لیکن واقعی میں، حقیقت میں جسے اللہ والا کا ہم کہیں گے، جسے ولی خدا ہم کہیں گے، تو وہ یہی وہ بزرگ لوگ ہیں کہ جن کے وسیلے سے، جن کے تفعیل سے، جن کے تصدق میں انسانیت پر، کائنات پر، علاقوں پر، خاندانوں میں پروردگار اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے. اور اگر یہی لوگ جب بارگاہ الہی میں کوئی عرضی پیش کر دیتے ہیں کہ اس علاقے کے لوگوں کے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، یہ لوگ اب ستم بالائے ستم کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ لوگ دین سے، اپنے مذہب سے گمراہ ہو چکے ہیں، تو وہاں کا وہ نقشہ ہی بدل جاتا ہے، وہاں کے حالات دگرگوں ہو جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ کسی بھی دربار میں جانے سے پہلے، کسی بھی موقع محل کو چھونے سے پہلے، اس کو سلام کرنے سے پہلے ہمیں اس کی ڈیٹیلڈ ہسٹری معلوم ہو، اس کی روحانیت معلوم ہو، تبھی ہمارے اندر جا کے اس کے لیے احترام، مرتبہ، یعنی کہ ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اس کے ان عیوب کو جان کر، ان کی اس بدکاریوں کو جان کر، اس کے گناہوں کو جان کر ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. اسی طرح ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اس کی اچھائیوں کو جان کر، اس کی سیرت کو جان کر، اس کے خاندان کو جان کر، اور اس کے علم اور مرتبے کو جان کر ہم اس کو درود و سلام پیش کرتے ہیں. یہ ایک مختصر سا تعارف تھا. انشاءاللہ آئندہ ہم نے ایک یہ
ذریعہ اپنایا ہے کہ ہمارے کشمیر کے اندر جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ہم فرداً ہر ایک کی شجرہ نسب، ہر ایک کی ڈیٹیلڈ ہسٹری، ہر ایک کے بارے میں روحانیت اور کمالات کے بارے میں ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ فرداً پیش کرتے چلے رہیں گے. اور یہ ایک ہمارے پاس بہترین ذریعہ جو ہمارے پاس وادی نیوز نیٹ ورک ہے. نیوز نیٹ ورک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان تمام پوشیدہ رازوں کو، ان تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جو لوگوں سے غیر مانوس ہیں، جو لوگوں سے نہ آشنا ہے، ہم انہیں لوگوں تک پہنچائیں دنیا کے کونے کونے میں جا کر. اسی لیے نیوز کا ایک ایبریویشن ہے NEWS، یعنی چاروں سائڈ، نارتھ، ایسٹ، ویسٹ اینڈ ساؤتھ، یعنی کہ زمین کے گرد و شمال میں، گرد و نواح میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی بھی کونا ہماری نیوز سے، ہمارے چینل سے، ہمارے پترکاروں سے، ہمارے بالخصوص جو ہمارے نمائندے ہیں اڑی کے لیے جنہیں منتخب کیا گیا ہے، سید سجاد نقوی صاحب، جو پہاڑی امن کلچرل کلب کے چیف آرگنائزر بھی ہیں اور پہاڑی چیریٹیبل ٹرسٹ کے چیف آرگنائزر بھی ہیں. ان کا مشن یہ ہے کہ ہمارے جموں کشمیر کے اندر جتنے بھی پہاڑی بولنے والے غریب اور خط افلاس سے نیچے زندگی بسر کرنے والے جتنے بھی بے روزگار لوگ ہیں، جتنے بھی مسائل سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے دوچار لوگ ہیں، ان ہر بندے کے پاس جا کر، ہر بندے کی مصیبت کو، مشکل کو، اس کے سوال کو سن کر حکام بالا تک انہیں پہنچائیں. اور جو ان پر ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہم انہی سجاد صاحب کے توسط سے، ان کے چینل کے مادھیم سے اور ان کے توسط سے ہم ہر بندے کی بات کو سن کر انشاءاللہ حکام بالا تک پہنچائیں گے. اور جہاں تک ہو سکے گا ہر بندے کو اس کا حق، اس کا انصاف، اس کا رائٹ، اس کو انشاءاللہ ضرور بضرور مل کے رہے گا. آپ کے اتنا زحمت دینے کے لیے، اتنا وقت دینے کے لیے میں نہایت ہی مشکور و ممنون ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.